ان کا خزانہ محسن ملت استاد العلماء حجت السلام والمسلمین جناب سرکار علامہ محمد تقی نقوی صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ ان کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری پہلی رحمت اللہ بآواز بلند تر صلوات۔ بآواز بلند صلوات۔ جمیع عبادات بالخصوص مجالس سے عزاداری سیدہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبولیت کے لیے بآواز بلند شہدائے اسلام، شہدائے کربلا اور شہدائے راہ کربلا جن کی جانیں مکتب اہل بیت پر قربان ہوئیں، سب کو سلام عرض کرنے کے لیے بآواز بلند جن ظالموں، قاتلوں اور دہشت گردوں نے شہداء کے خون میں ہاتھ ڈالے اور اپنے یزیدی و طاغوتی منحوس مقاصد کے حصول کے لیے دہشت گردی اور قتل و غارت کو رواج دیا، ان ملائم کی رسوائی و ناکامی اور مکمل شکست و ذلت و بے یقینی کے لیے بآواز بلند جمیع اہل ایمان جو نور ایمان لے کے اس دنیا سے رحلت کر گئے، بالخصوص جنہوں نے مجالس عزاداری کی تاسیس فرمائی، اس کے لیے امام بارگاہیں تعمیر کی اور اس سلسلہ نور کو رواج دیا، آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے بانیان جن تک ایثار ثواب چاہتے ہیں ان تک ثواب پہنچانے کے لیے ایک سورہ فاتحہ ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذالک اللہ ربنا، سورتین مبارکتین اس کے ساتھ مربوط دیگر تمام عبادات کا اجر و ثواب ارواح طیبہ انبیاء و مرسلین، شہداء و صدیقین، محمد و آل محمد جہاد و معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ ہونے کے بعد جتنے بھی مومنین اور مومنات نور ایمان لے کر اس دنیا سے روانہ ہوئے، بالخصوص ہم سب کے مرحومین بزرگان، ان تک ہدیہ کرنے کے لیے بآواز بلند اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہم سب اس ایمان پر ہیں کہ مجالس ذکر آل محمد علیہ السلام
باعث ہدایت ہوتی ہیں، موجب نجات بنتی ہیں، مرحومین کی بخشش کا وسیلہ ہوتی ہیں، ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ۔ تو یہی ذکر پاک حاجت مندوں کی حاجت روائی اور صاحبان مشکل کی مشکل کشائی کا وسیلہ بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم مجلس میں شرکت کرنے والے اہل ایمان اجر و ثواب کے حصول کی نیت کے ساتھ ساتھ اپنی اپنی حاجات کی برابری بھی چاہتے ہیں۔ آئیے مل کر دعا کریں ہر بیمار کی شفا یابی کے لیے، ہر بے آباد جھولی کی آبادی کے لیے، جو نرینہ اولاد کی تمنا رکھتے ہیں ان کی تمنا کے جلد پورا ہونے کے لیے، جو تنگی رزق کا شکار ہیں ان کی وسعت رزق کے لیے، جو کسی بھی مشکل سے دوچار ہیں ان کی مشکلات کے ازالے کے لیے، ہم سب کی قومی، ملی، انفرادی، اجتماعی جمیع حاجات کی برابری کے لیے مل کر بآواز بلند ہماری زندگی کی جمیع مشکلات کا آخری حل اللہ رب العزت نے ظہور حضرت قائم آل محمد علیہ السلام سے فرمایا ہے۔ تعجیل فرج مولا کے لیے بآواز بلند ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ شکر ہے اس رب العالمین کا جس نے اپنے رب العالمین ہونے میں کسی کو اپنا شریک بنانا
رب العالمین ہے اور ہمیشہ رب العالمین رہے گا۔ اس کی ربوبیت میں کسی کا شریک ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ جس طرح وہ اپنے اللہ ہونے اور معبود برحق ہونے میں وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح وہ اپنے رب ہونے میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ قرآن مجید میں جو پہلی سورہ مبارکہ ہے، سورہ الحمد، اس میں اللہ نے پہلی آیت میں ہی اپنا تعارف اس طرح کرا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، ساری حمد اور ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین۔ اس لیے ہم ممنون ہیں ان ہستیوں کے جنہوں نے ہمیں اس کے رب وحدہ لا شریک ہونے کی معرفت عطا فرمائی ہے اور بتایا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا بھی اللہ ہے اور اس پوری کائنات کا چلانے والا بھی اللہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بنایا تو اللہ نے ہو اور پھر اس کے بعد اس نے یہ کائنات، اس کی تقدیریں، اس کے فیصلے، اس کے امور تدبیر کسی اور کے حوالے کر دیے ہوں۔ نہیں، وہ کر تو سکتا ہے لیکن کرتا وہی کچھ ہے جو اس کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر میں آپ سے سادہ انداز میں یہ سوال عرض کروں، جسے ہم اپنا اللہ وحدہ لا شریک مانتے ہیں، وہ کچھ کر سکتا ہے یا بہت کچھ کر سکتا ہے یا سب کچھ کر سکتا ہے؟ جی ذرا جو عقیدہ آپ کے قلب میں ہے اس کو دہرائیے، اس لیے کہ اپنے اعتقاد کو اپنی زبان پہ لانا ہی اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے کا وسیلہ ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنے عقائد کو دہرانے کے لیے جو عبادات سکھائی ہیں، ان میں تقریباً ہر جملے میں انسان اپنے اعتقاد کو دہراتا رہتا ہے۔ مثلاً آپ اذان دیتے ہیں، اذان عبادت کا مقدمہ ہے، نماز کا مقدمہ ہے، بڑی فضیلت ہے اس کی، لیکن اذان کا پہلا جملہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب یعنی اللہ آپ سے کہلواتا ہے ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ کہو کہ اللہ اکبر ہے۔ مثلاً حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا سید الرسول حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ بابا، امور خانہ داری میں ذرا دقت ہوتی ہے تو مجھے کوئی ایسی کنیز خاتون نوکرانی دے دیجئے جو میرے گھریلو امور کی انجام دہی میں میرے ساتھ تعاون کرے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایسا ہوتا رہتا ہے، گھر میں جب بچے ہو جائیں تو خواتین کے لیے کوئی نہ کوئی معاون ضروری ہو جاتا ہے۔ تو بی بی بھی اس زمانے کے دستور کے مطابق ہر گھر میں کنیزیں ہوا کرتی تھیں اور کنیزیں آیا بھی کرتی تھیں، مال غنیمت آتا تھا، اس میں جہاں دیگر اموال آتے تھے وہاں کنیزیں بھی ہوتی تھیں اور کنیزیں
مدینے میں تقسیم بھی ہوتی تھیں اور لوگ ان کنیزوں سے استفادہ بھی کرتے تھے۔ تو بی بی طاہرہ نے بھی، یعنی حتیٰ خود رسول اکرم کی بھی ام ایمن کنیز تھی، تو اس طرح بی بی طاہرہ نے بھی حضرت سے یہ التماس کیا کہ کوئی ایک کنیز مجھے بھی عنایت کر دی جائے۔ اب عجب ہے، چونکہ مانگنے والی زہرا تھی، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں ہر ایک کو اتنا ہی دیا جاتا ہے جتنی اس کی معرفت ہوتی ہے۔ تو حضرت رسالت مآب نے ہر ایک کو دینے کا جو سلیقہ اپنایا ہوا تھا وہ آپ کے سامنے ہے۔ بی بی طاہرہ سے فرماتے ہیں، زہرا کیا تجھے اس سے بہتر نہ دے دوں؟ جو چیز تو مجھ سے طلب کر رہی ہے میں کیا تجھے اس سے بہتر نہ دے دوں؟ اور آپ خود سمجھیے، جب سید الانبیاء کہہ رہے ہوں بہتر دینا چاہتا ہوں تو کیا خیال ہے زہرا انکار کرے گی؟ زہرا کے زہرا ہونے کا تقاضا یہی ہے، ان کی عظمت کا مقتضا ہی یہی ہے کہ وہ جو رسول دینا چاہتے ہیں اس کو لینے میں کوئی دیر نہ کرے۔ تو رسول اکرم نے فرمایا، زہرا پھر میں تجھے جو بہتر دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھا کرو 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ یہ تسبیح کیا کرو۔ اب بتائیے ان تینوں جملوں میں اللہ اکبر، الحمدللہ اور سبحان اللہ میں آپ کے عقیدے کو بار بار دہرایا جا رہا ہے یا نہیں؟ جو ایمان آپ کے قلب میں ہے، ویسے تو بندہ کہتا ہے بس میں نے مان لیا تو میرے بات دل میں بیٹھ گئی، عقیدہ وہ ہے جو اندر بیٹھ جائے، راسخ ہو جائے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ بھی اور اللہ کا رسول بھی اور اس کے سارے نمائندے بھی ایسی ترتیب بتا رہے ہیں اور تلقین کر رہے ہیں کہ فقط اندر رہے نہیں، زبان پہ آئے، اور فقط ایک مرتبہ نہ آئے، بار بار آئے۔ تو 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام یہ ارشاد فرمایا کہ نماز فریضہ کے بعد اس تسبیح بی بی زہرا کو پڑھنا 1000 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تسبیح زہرا کی پڑھنا کتنا ہے؟ 1000 رکعت سے بھی بہتر ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جو رکعتیں ہوتی ہیں ان میں بھی اللہ اکبر ہوتی ہے؟ اب جو 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو شروع بھی اللہ اکبر سے، ختم بھی اللہ اکبر پر، پھر جو بھی رکن آپ ختم کرتے ہیں اس کے اختتام پہ بھی اللہ اکبر، اگلا شروع کرتے ہیں تو شروع میں بھی اللہ اکبر ہے یا نہیں؟ مثلا آپ نے نماز فجر شروع کی، تکبیرۃ الاحرام کہی، جو ہی قرات آپ کی حمد و شورا ختم ہوئی آپ نے رکوع میں جانا چاہا، کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ رکوع سے سر اٹھایا، پھر سجدے میں جانا چاہا تو کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ پھر سجدے سے سر اٹھایا تو کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ پھر سجدے میں جانا چاہا، اللہ اکبر۔ پھر سجدے سے سر اٹھایا تو اللہ اکبر۔ ذرا دیکھو تو صحیح، پتہ نہیں اس اکبر کو یہ آپ کا اللہ اکبر کہنا کتنا پسند ہے۔
اور کیا اس سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں کہ وہ جو اللہ اکبر ہے وہ چاہتا ہے کہ تم مجھے اکبر کہتے رہو، لیکن اللہ اکبر فقط کہو یا اللہ اکبر کو سمجھو بھی صحیح اور مانو بھی صحیح. جی فقط زبان سے ہو. دیکھیے نا یہ جو آپ کے موبائل ہے کیا یہ بھی اللہ اکبر کہتے ہیں؟ ان میں اذانیں نہیں آتی؟ جی ہوتی ہے نا، خود بخود تو نہیں کہتے، لیکن بالآخر ان میں قرآن کی تلاوت بھی ہے، دعاؤں کی تلاوت بھی ہے، سب کچھ ہے. جو بھی آپ اس میں فیڈ کر دیں گے وہ سب کچھ پھر آ جائے گا. لیکن مجھے بتائیے اگر یہ تسبیح زہرا یہ موبائل پڑھے اس کو کتنا ثواب ہے؟ بلکہ پورا ختم قرآن اس موبائل سے ہو سکتا ہے یا نہیں؟ بسم اللہ سے لے کے ناس کی سین تک موبائل پورا آپ ایک بس کلک کرے شروع کر دے گا قرآن پڑھنا، اور پھر پورا ختم قرآن بھی کرے گا. یہ جو ختم قرآن موبائل کرے گا اس موبائل کو کتنا اجر ملے گا؟ حضرت میرا سوال آپ کو سمجھ آ رہا ہے یا نہیں؟ اس موبائل میں پورا ختم قرآن پڑھ دیا جائے، یعنی موبائل پڑھ دے پورا ختم قرآن، شاید تجوید بھی اچھی ہو، قرات بھی اچھی ہو، آواز بھی اچھی ہو، اعلیٰ ترین قاری کا پڑھا ہوا قرآن ہو کہ جو اس میں فیڈ ہو اور آپ بٹن دبائیں تو نتیجہ کیا نکلے کہ یہ دنیا کے بہترین قاری کی قرات پر مشتمل پورا ایک ختم قرآن کر دے. اس کے نامہ اعمال میں کتنا ثواب لکھا جائے؟ جی یار اس نے کتنا قرآن پڑھا ہے؟ آپ جانتے ہیں لوگ شبینے کراتے ہیں نا، اور اول شام سے جو حافظ قرآن شروع کرتے ہیں تو تیز رفتار گاڑیوں کی رفتار میں پڑھتے تھک جاتے ہیں، اور بس اوقات ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ صبح کی اذان ہو جاتی ہے اور ابھی قرآن ختم ہو. وہ کیوں کراتے ہیں یہ شبینہ؟ ختم قرآن کرواتے ہیں، کیوں کراتے ہیں؟ ثواب کے لیے. یہ موبائل بیچارہ ختم قرآن کرتا ہے، اعلیٰ قسم کا ختم قرآن، اس کو کیوں نہیں ثواب ملتا؟ توجہ رہے. تو اس کا ایک مختصر جواب یہ ہے اس میں آواز ہے، عقیدہ نہیں. بہترین آواز ہے، بہترین قرات ہے، بہترین تجوید ہے، کوئی اس میں اس قوانین قرات و تجوید کے مطابق کوئی کمی، جہاں مد چاہیے وہاں مد ہے، جہاں شد چاہیے وہاں شد ہے، جہاں لمبی مد چاہیے وہاں لمبی مد ہے، جہاں چھوٹی مد چاہیے چھوٹی مد ہے، جہاں وقف چاہیے وقف ہے، جہاں وصل چاہیے وصل ہے، جہاں غنہ چاہیے غنہ ہے نا. اچھی قرات ہے نا، اعلیٰ قسم کی قرات پر مشتمل قرآن نے ختم کیا ہے، لیکن آپ اس کو کوئی ثواب دینے کے لیے تیار کیوں؟ تو جواب یہ ہے ثواب اس کو ملتا ہے جس کے پیچھے دل ہو، دل میں ایمان ہو، عقیدہ ہو. ایمان کیا ہوتا ہے؟ تو جو ہو رہی ہے دل ہو اور دل میں ایمان ہو. ایمان کیا ہوتا ہے؟ تو رسول اکرم فرماتے ہیں یا علی حب و ایمان. بڑی سادہ کر دیا ہے رسول اکرم نے ایمان کو، کتنا آسان اور سادہ کر دیا ہے رسول اکرم نے کس کو؟ ایمان کو، کہ یا علی تیری محبت ہی تو. اچھا اب ختم قرآن ساری رات ہوتا رہے، پڑھنے والے بڑے بڑے اعلیٰ قسم کے قاری اور حافظ ہوں،
لیکن ان میں سے کسی کے دل میں حب علی نہ ہو۔ حب علی یہ کوئی ہمارا اپنا شیعوں کا بنایا ہوا بھڑنتو اصول نہیں ہے کہ ہم علی کو مانتے ہیں، ہم نے علی کی محبت کے لیے خود کچھ باتیں بنا رکھی ہیں۔ نہ، ایک تو رسول ہی نے فرمایا یا علی تیری محبت ایمان ہے، اور یہ بھی رسول اعظم نے فرمایا جس کو ہم دین کا بانی مانتے ہیں۔ آخر ہم دین کہاں سے لیتے ہیں؟ پاک رسول سے۔ اللہ نے کس کو دیا؟ اللہ نے اپنا دین کس کو دیا؟ ہر بندے کو اللہ نے دیا یا فقط رسول کو دیا؟ یعنی پوری کائنات میں سے اللہ نے ایک ہستی کو چنا اس مقصد کے لیے کہ میں اپنا قرآن اور اپنا دین آپ کو دوں گا، آپ کی ذمہ داری ہوگی آپ ہر ایک تک پہنچائیں۔ حالانکہ اللہ ایسا کر سکتا تھا یا نہیں کہ ہر ایک پر آتا دین؟ بولو، جیسے ہمیں خلق کر سکتا ہے ایسے ہی ہمیں اپنا دین ہر ایک کو علیحدہ ہم پر ہی نازل ہو جاتا، کر سکتا تھا یا نہیں؟ جیسے میں نے پہلے آپ سے پوچھا وہ سب کچھ کر سکتا ہے یا نہیں، تو یہ کچھ بھی وہ کر سکتا تھا یا نہیں؟ لیکن اگلا جملہ ذرا جواب طلب ہے، وہ جو سب کچھ کر سکتا ہے کیا وہ سب کچھ کر دیتا ہے؟ ایک سوال ان اللہ علی کل شیء، یہی ترجمہ ہے نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر کا سادہ ترجمہ یہی ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ سب کچھ کر تو سکتا ہے لیکن کیا وہ سب کچھ کر دیتا ہے؟ مثلا کتنے ہاتھ جوڑے ہیں جو اپنے اللہ سے بیٹا مانگتے رہے بالآخر لا ولد فوت ہو گئے اور انہیں اولاد نصیب۔ کیسا ہوتا ہے یا نہیں؟ ایسے جوڑے ہوتے ہیں یہ؟ کیا وہ اللہ سے مانگتے نہ تھے؟ کیا وہ منتیں نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ منتیں نہیں مانتے تھے؟ کیا وہ توسل نہیں کرتے ہوں گے؟ خانہ کعبہ کا توسل، روضہ رسول کا توسل، نجف اشرف کا توسل، کربلا معلیٰ کا توسل، سارے جو ماننے والے ہیں وسیلے کو وہ تو وسیلے پر ایمان رکھتے ہیں اور مانگتے رہتے ہیں، شیعہ ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، توسل کرتے ہیں، ہر قسم کی کوشش کرتے ہیں، منتیں، منتیں، نیازیں، مجلسیں، سب کچھ کرتے رہتے ہیں، لیکن انہیں بیٹا یا اولاد نصیب کیا وہ دے نہ سکتا تھا؟ جی تو کیوں نہیں دیتا؟ کیا وہ سخی نہیں؟ جی کیا وہ کریم نہیں؟ کیا وہ جواد نہیں؟ وہ تو بابا ایسا سخی ہے کہ اس نے علی جیسے سخی خلق کیے ہیں۔ بڑی سخاوت ہے کہ اس نے ہمارے لیے 14 بنا دیے۔ تو وہ تو سخیوں کا سخی ہے، اجود الاجودین ہے، اسخل اسخیاء ہے، اکرم الاکرمین، ارحم الراحمین ہے نا یہ سب۔ لیکن یہ سوچ تو صحیح کہ یہ بیچارے مانگتے رہے نہیں دیتا، حالانکہ ادھر اپنا اختیار بیان کرتا ہے، یا لمن یشاء اناسا
وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے چاہتا ہے ساری بیٹیاں دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے سارے بیٹے دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ملی جلی اولاد کچھ بیٹے اور کچھ بیٹیاں دے دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے بالکل کچھ نہیں دیتا۔ یہ چاروں قسمیں، بیٹیاں، ساری بیٹیاں، سارے بیٹے، کچھ بیٹیاں کچھ بیٹے اور کچھ نہ دے، چار قسمیں ہو گئی۔ یہ چاروں کس کے اختیار میں؟ جی ذرا تھوڑا سا یہ باتیں دہرایا کرو، اس لیے کہ آج کل بڑا خطرہ لاحق ہے۔ کیونکہ آج کل کچھ نکل آئے ہیں ایمان کو لوٹنے والے۔ یہ بتائیے کہ مال کے لٹیرے زیادہ بڑے سنگین مجرم ہوتے ہیں یا جان کے لٹیرے؟ جی، اور جان کے لٹیرے، جان پہ ڈاکہ ڈالنے والے زیادہ سخت ہوتے ہیں یا ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے والے؟ یہ خود سمجھدار ہو آپ، ہم مال کی کتنی حفاظت کرتے ہیں، مال کو ان ڈاکوؤں سے، چوروں سے بچانے کے لیے کتنی حفاظت کرتے ہیں، اور پھر مال سے بڑھ کر اپنی جان کی حفاظت کرتے ہیں۔ کتنا خرچ ہوتا ہے مال کی حفاظت پر، پھر کتنا خرچ ہوتا ہے جان کی حفاظت پر، حالانکہ یہ تو اتنی بڑی اہم نہیں ہے جتنا ایمان کی حفاظت ہے۔ اور کتنا بے وقوف ہے وہ انسان مومن جو ایمان کے لٹیروں کو مرغے چرغے دیتا ہے، ان کو بڑی عزت افزائی کرتا ہے، بڑے بڑے اشتہار چھاپتا ہے، ان کے بڑے اونچے نام چھاپتا ہے، پھر ان کو بلاتا ہے، پھر ان کی خدمت کرتا ہے، بہترین مہمانی، بہترین بستر، بہترین رہائش گاہ، اور جب چاہتے ہیں تو ان کو موٹے موٹے لفافے بھی دیتا ہے، حالانکہ ان کا کام ہے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنا۔ کیا خیال ہے یہ قصور کس کا ہے؟ ان ڈاکوؤں کا قصور ہے یا جو لوٹے جا رہے ہیں ان کا قصور ہے؟ میرے خیال میں آپ تھوڑا سا ناراض ہو رہے ہیں، توجہ رہے نا۔ آپ کہہ رہے ہیں بانیان، میں سن رہا ہوں، بانیان کا قصور بھی ہے، لیکن بانیان سے زیادہ قصور سامعین کا ہے، اگر آپ ناراض نہ ہو تو، کیونکہ حق کہنے کی اجازت ہے۔ الحق مر ولو کان ضرا، حق ہوتا کڑوا ہے لیکن سننے کی انسان کے اندر جرأت ہونی چاہیے۔ بتائیے بانیان جب انتخاب کرنا چاہتے ہیں کہ کس کو بلاؤں اور کس کو نہ بلاؤں، کس کو دعوت دوں اور کس کو دعوت نہ دوں، تو ان کے دعوت دینے کا معیار کیا ہوتا ہے؟ کس کو بلانا زیادہ پسند کرتے ہیں؟ جس کو عوام نہ فقط سنے بلکہ اسے واہ واہ کرے، جس کے لیے اچھل اچھل کے نعرے لگائیں، جس کے اوپر کثیر مجمع آئے۔ قبلہ صاحب فرما رہے تھے جی فقط نمائندہ اجلاس ہوگا، میں نے کہا میں روزانہ ہی نمائندہ اجلاس ہوگا۔ تو کیا وجہ ہے کہ اسی آپ کے گاؤں میں کبھی ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے اور کبھی سینکڑے بھی پورے نہیں ہوتے؟ اور بانیان کنہیں بلانا زیادہ پسند کریں گے بشرطے کہ بانی قبلہ صاحب نہ ہو؟ جی بانیان کس کو زیادہ بلانا پسند کرتے ہیں؟ جس کو ہزاروں
سنیں اور اس کو زیادہ اچھل کے واہ واہ کریں، نعرے لگائیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تو سامعین کو دیکھتا ہے۔ بانی انتخاب کرتے وقت کس کو دیکھتا ہے؟ سامعین کیا کرتے ہیں؟ جن کو سامعین بابا کرتے ہیں اور پسند کرتے ہیں، بانی انہی کو بلاتے ہیں۔ تو بتائیے بانیوں کا زیادہ قصور ہے یا سامعین کا؟ بات موڑ پھر کے تو سامعین پہ آ گئی۔ تو جو رہی ہے بھائی، ہاں اگر بانی ایسا ہے سامعین کی پرواہ نہیں کرتا، میں نے ذکر اہل بیت کرانا ہے، 2 آئیں سنیں گے 2000 آئیں سنیں گے، تو جو رہی اگر آپ توجہ رہیں تو ذرا سنیے، مجلس کے ہونے کے لیے کم از کم کتنے سامعین ضروری ہے کہ مجلس قرار پا جائے؟ اللہ اسے مجلس قرار دے۔ ایک صلوات پڑھ لو۔ حدیث کے ساتھ روزانہ یا اکثر آپ یہاں تلاوت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ اس حدیث قصہ کے آخری حصے پہ ذرا غور کیجیے۔ حدیث قصہ کا آخری حصہ کون سا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب آیت تطہیر آ گئی اور جبریل امین آیت تطہیر لے آئے اور حضور اکرم کو وہ آیت تطہیر دے دی گئی، اور آیت تطہیر قرآن مجید کا حصہ بن گئی۔ چونکہ حدیث کے ساتھ آیت تطہیر کا شان نزول ہے، یعنی وہ اس واقعے کو بیان کرتی ہے جس واقعے میں یہ بتایا گیا ہے کہ آیت تطہیر کیسے نازل ہوئی۔ نہیں ہے نا جیسے آپ اس کو پڑھتے ہیں، بی بی طاہرہ کے پاس رسول اکرم آئے، چادر مانگی، پھر امام حسن آئے، پھر امام حسین آئے، پھر مولا علی آئے، پھر بی بی طاہرہ خود اس چادر سے یہ تشریف لے گئیں، اور وہ سلام کلام سب کچھ اپنے مقام پر ٹھیک۔ آخر میں اللہ نے پنجتن پاک کے قصیدے پڑھے اور جبریل کو کہا کہ یہ آیت تطہیر لے جاؤ۔ آ گیا جبریل بھی اجازت لے کر، اس نے آیت تطہیر پاک پیغمبر کو دے دی۔ ٹھیک ہوگی بات؟ حدیث کے ساتھ یہاں آ کے ختم نہیں ہو جاتی، حدیث کا آخری چیپٹر شروع ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آیت تطہیر کے آ جانے اور نازل ہو جانے کے بعد مولا علی نے پاک پیغمبر سے ایک سوال کیا، ہے یاد آپ کو؟ کیا سوال کیا؟ یا رسول اللہ اخبرنی ما لجلوسنا ھذا تحت القصاء من الفضل عند اللہ۔ یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے کہ ہم ان 5 تن پاک کا اس مقام پر اکٹھا ہونا، اس چادر کے نیچے جمع ہونا، اس کی فضیلت اللہ کی نگاہ میں کیا ہے؟ یہی سوال ہے یا نہیں؟ یہی سوال ہے کہ ہم 5 تن پاک کا اس قصہ کے نیچے جمع ہونا، اس کی فضیلت عند اللہ کیا؟ اس سے ایک اشارہ مجھے یہ ملتا ہے کہ اگر بافضل ہستیاں ہوں، فضیلت والی افضل ترین ہستیاں ہوں، وہ اگر علیحدہ علیحدہ ہوں، اپنے اپنے مقام پر، اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے حجروں میں ہوں، کیا ان کی فضیلت ہوگی یا نہیں؟ رسول اکرم اپنے مقام پر ہیں، علی مولا اپنے مقام پر ہیں، بی بی طاہرہ اپنے گھر میں ہیں، حسنین شریف ہیں، اپنے اپنے کمروں میں ہیں، جہاں جہاں ہوں، کیا فضیلت والے ہیں یا نہیں؟ افضلیت ان کے پاس ہے یا نہیں؟ مثلا سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں یا نہیں؟ سیدۃ نساء العالمین بی بی جہاں کہیں بھی ہو ہے یا نہیں؟ مولا علی سید الاوصیاء والاولیاء ہیں یا نہیں؟ پاک پیغمبر سید الانبیاء والمرسلین ہر وقت ہے یا کبھی کبھی ہے؟ ہر حال میں ہے۔ تو علیحدہ علیحدہ ہوں تو بھی ہیں، لیکن علی ولی یہ نہیں پوچھ رہے کہ ہم 5 تن کی فضیلت کیا ہے، علی ولی یہ پوچھ رہے ہیں ہم 5 تن پاک کے اس چادر کے نیچے اکٹھے ہونے کی فضیلت کیا ہے؟ تھوڑا سا بات کو سمجھنا ہوتا ہے، علیحدہ علیحدہ بھی افضل ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہوا وہ علیحدہ علیحدہ افضل ترین ہستیاں اگر اکٹھی ہو جائیں
تو اس اکٹھ کی فضیلت کچھ اضافی ہو جاتی ہے. جیسے کہ آپ مومنین ہیں، آپ مومنین اگر علیحدہ علیحدہ اپنے گھروں دکانوں اپنے اپنی مصروفیات میں ہوں تو صاحب ایمان ہیں یا نہیں؟ اور صاحب ایمان صاحب فضیلت ہوتا ہے یا نہیں؟ ایمان ایک فضیلت ہے. ہاں صاحب ایمان صاحب فضل ہے، اس کی جہاں بھی ہو فضیلت ہے، اس لیے کہ جہاں بھی ہو وہاں تم محب علی ہو. یہ تو نہیں کہ امام بارگاہ میں آؤ تو محب علی ہو، بلکہ میں کبھی کبھی یہ بھی پوچھ لیتا ہوں جب آپ سو جاتے ہو تو بھی محب علی ہوتے ہو. یعنی محبت علی ایک ایسا جوہر ہے، بندہ سو گیا لیکن محبت علی نہیں سوئی. توجہ ہو رہی ہے نا؟ تو آپ ہر جگہ ہیں، صاحب ایمان ہے، صاحب فضل ہے، آپ کی فضیلت ہے. لیکن یہ مجلس کیوں افضل ہے کہ اس مجلس میں آپ صاحب فضل اکٹھے ہو جاتے ہیں. جیسا کہ مولا علی پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم پنج تن پاک کا اس قصہ کے نیچے اکٹھا ہونا، اس کی فضیلت اللہ کی بارگاہ میں کیا؟ یہی سوال تھا یا نہیں؟ اب رسول اکرم جواب دیتے ہیں اور بڑا پر لطف اور بلیغ جواب ہے. مجھے قسم اس ذات کی جس نے نبوت کے لیے چنا، قسم اس اللہ کی جس نے مجھے رسالت کا منصب عطا فرمایا. تو پوچھتا ہے کہ فضیلت کیا ہے؟ تو سنو، اب ذرا فضیلت سنو. رسول پاک چاہتے تو یہ بھی فرما سکتے تھے حج میں اتنے سارے حاجی اکٹھے ہوتے ہیں، اس حج کی فضیلت سے اس کی فضیلت ہم پنجتن کی فضیلت زیادہ ہے، کہہ سکتے تھے یہ نہیں. لیکن رسول اکرم نے اس قسم کے کسی اکٹھ کے مقابلے میں اپنے اکٹھے ہونے کو بیان نہیں کیا. کیا فرماتے؟ یا علی، قیامت تک اللہ کی زمین پر جب بھی کبھی ہمارے محب اور ہمارے شیعہ ہمارے ذکر کے لیے جمع ہوں گے، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ من شیعتنا و محبینا، ہمارے شیعوں اور ہمارے محبوں میں سے کچھ لوگ اگر جمع ہوں کس مقصد کے لیے؟ ہم پنجتن کے ذکر کے لیے. تو فضیلت یہ ہے کہ نزلت علیہم الرحمہ وحفت بہم الملائکہ واستغفرت لہم لا یتفرقوا، ان کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہے گی، ملائکہ رحمت انہیں گھیر لیں گے. ملائکہ رحمت انہیں اپنے گھیرے میں لے لیں گے اور پھر کیا کریں گے؟ وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُمْ، اور پھر اللہ سے التجا کریں گے یا اللہ تیرے پیاروں کے ذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں، ان کے گناہ بخش دے، ان کے گناہ بخش دے. کون مانگ رہے ہیں یہ گناہوں کی بخشش؟ کون مانگ رہے ہیں؟ فرشتے. فرشتے بغیر اللہ کے اذن کے مانگ رہے ہیں یا اللہ کے اذن کے ساتھ مانگ رہے ہیں؟ کیونکہ فرشتے تو بغیر اللہ کی اذن اور اجازت کے کوئی کام یفعلون ما یؤمرون، یفعلون لا یسبقونہ بالقول ویفعلون ما یؤمرون، وہی کچھ کرتے ہیں جن کا انہیں اللہ امر دیتا ہے. وہ امر الہی سے ہٹ کے کوئی کام کرنے والے یا کوئی زبان سے جملہ بولنے والی مخلوق وہی کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ملائکہ نے آپ کے گناہوں کی بخشش اللہ سے مانگی، اللہ کے اپنے حکم سے یا اللہ کی مرضی کے بغیر؟ جی، گویا اللہ نے انہیں حکم دیا یہ پنجتن پاک کے ذکر کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، تم جاؤ ان کے گناہوں کی مغفرت مجھ سے مانگو. اب ذرا مجھے فرمائیے اللہ کا پروگرام بخشنے کا ہے یا نہیں؟
اللہ جب کہتا ہے اپنے ملائکہ کو جاؤ یہ جو ذکر آل محمد کے لیے جمع ہوئے بیٹھے ہیں ان کے گناہوں کی بخشش کا سوال مجھ سے کرو. تو پروگرام اللہ کا بخشنے کا بن گیا ہے بن گیا ہے. تو ذرا ناراض نہ ہونا. اللہ تو بخشنے کے لیے ہو گیا ہے تیار اور امر دے دیا ہے ملائکہ کو. ہمارا اپنا پروگرام کیا ہے؟ یہ بھی اپنا پروگرام بھی کچھ ساتھ شامل ہونا چاہیے یا بس اللہ کا حکم یہ ہوگا ان کو کہہ دو تم گناہ کرتے جاؤ میں بخشتا جاؤں گا؟ اس کو کہتے ہیں ایسا ہوتا ہے؟ نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ملائکہ کو یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ اپنے گناہوں کی بخشش مجھ سے مانگیں گے اور میں ان کو بخش دوں گا بشرطے کہ یہ وعدہ کریں کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. یہ تو بڑی عقل مندانہ بات ہے, بڑی سمجھ آنے والی بات ہے. خدا نہ کرے کسی کا بیٹا نافرمان ہو اور باپ کی توہین کرتا ہو اور باپ اسے کہے, ایک اس کو سفارشی آئے, کوئی شفیع آئے اور وہ اس بیٹے کی طرف سے بھی بیٹے کو معاف کر دو, آپ کی گستاخی کرتا ہے آپ اس کو معاف کر دو. اور باپ کہے ٹھیک ہے میں بخشنے کے لیے تیار ہوں لیکن اس گستاخ کو کہو یہ وعدہ تو کرے پھر میری گستاخی نہیں کرے گا. کیا باپ کو یہ حق حاصل ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر بیٹا صاحب کہے تو پچھلی گستاخیاں باختے آئندہ کا میں وعدہ نہیں کرتا. بولو اب یہ بندہ معافی کے لائق ہے؟ یہ بیٹا جو کہہ رہا ہے اپنے سفارشی کو کہ ابا جی کو کہہ دو پچھلی میری سب گستاخیاں معاف کر دے, آئندہ میں گستاخی نہ کرنے کا وعدہ نہیں کرتا. آپ بھی ماشاءاللہ کئی باپ بیٹھے ہیں, سفید ریش بیٹھے ہیں, اگر خدا نہ خواستہ کسی سفید ریش باپ کو ایسا گستاخ بیٹا نصیب ہو جائے تو کیا وہ باپ اسے یوں ہر روز بخشتا رہے گا؟ یا یہ شرط اس کی لازمی ہے کہ اس کو کہو آئندہ گستاخی نہ کرنے کا وعدہ کرے تو ٹھیک ہے میں گزشتہ گستاخیاں تو معاف کرتا ہوں. تو یہی بات رب العزت کی بھی ہے کہ رب فرماتا ہے تو آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا سچا وعدہ کر میں تجھے بخشنے کے لیے ہمیں پنجتن پاک کے صدقے بخشنے کے لیے تیار. تو میرے دوستو میں پھر یہ بھی دہرا دوں, وہ جو اللہ نے ملائکہ کو کہا کہ ان کے گناہوں کی معافی مانگو, بخشش مانگو, کیا مناسب نہ تھا کہ اللہ کہتا ان ذکر اہل بیت کے اکٹھے ہونے والوں کے لیے مجھ سے $1,00,000 مانگو؟ کیا خیال ہے؟ فرشتے آپ کے لیے اللہ سے $1,00,000 مانگتے, وہ بہترین دعا تھی یا گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں یہ بہترین؟ سوچنے کی بات ہے نا, سمجھنے کی بات ہے. کئی بندے ہیں وہ بیچارے ان چیزوں کو کچھ نہیں سمجھتے, ہر وقت مال و دنیا اور ڈالروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. میرے دوست یہ ڈالر ٹرمپ کے پاس زیادہ ہے, لیکن ابھی آج مر جائے تو کہاں جائے گا جی؟ جہنم جائے گا یا جنت جائے گا؟ یہ ٹرمپ کے بارے میں میرے خیال میں آپ کو کچھ شک پڑ رہا ہے. جائے گا جہنم یا نہیں؟ کیونکہ ولایت علی رکھتا ہے جی, محبت علی رکھتا ہے, اور جو محبت علی نہ رکھے اس کے بارے میں آپ کو کیوں پریشانی لائے گا؟ تو عزیزان من ذرا غور کیجئے, اللہ نے کہا وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُمْ, ان کے بخشش کی دعا مانگو. کیوں کہ ان کے لیے سب سے بہترین دعا بخشش کی دعا. تو اس لیے میرے عزیز مہربانوں میں اصل جو نقطہ بیان کر رہا تھا وہ یہ کہ یہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جمع من شیعتنا و محبینا, ہم پنجتن پاک کے شیعہ اور محبوں میں سے ایک جماعت اگر ذکر اہل بیت کے لیے جمع ہو, یہ جماعت کتنی ہونی ہے؟
کتنی ہو تو یہ مجلس بن جائے. چونکہ آج کل جتنی مجلس میں عوام زیادہ ہونا وہ بڑی مقبول مجلس ہوتی ہے، اور جس کا دوسرے الفاظ میں معنی یہ بنتا ہے جتنے سننے والے کم ہوتے جائیں اتنی مجلس کی مقبولیت میں کمی ہوتی جاتی ہے. کیا ایسا ہی ہے؟ بولیے ذرا، سمجھیے اس بات کو. اچھا میں اس کو دوسرے انداز سے سمجھاتا ہوں. نماز دو قسم کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے فرادا انفرادی نماز، ایک ہوتی ہے جماعت والی اجتماعی نماز. ٹھیک ہے، افضل کون سی ہے؟ جماعت والی یا تنہا؟ جماعت والی. جماعت کے لیے کتنے بندے ضروری ہیں نماز با جماعت ہو جائے؟ دیکھیے یہ مسائل ہیں، اور آج کل اگرچہ کہ ان مجالس میں اس قسم کے فقہی مسائل کو چھیڑنا میرے خیال میں بہت بڑے جرأت مند بندے کا یہ بڑی جرأت ہوتی ہے کہ بندہ آپ کے سامنے فقہی بات شروع کر دے، کیونکہ آپ یہ چاہتے ہیں یا فضائل ہوں یا مصائب ہوں. اہل بیت کے فضائل بھی مجلس ہے، اہل بیت کے مصائب بھی مجلس ہے، لیکن اہل بیت کے احکام کیوں وہ مجلس نہیں ہے؟ تو اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نماز باجماعت کے جماعت بننے کے لیے کتنے افراد ضروری ہیں؟ میں نماز جمعہ کی بات نہیں کر رہا، نماز جماعت کی بات. نماز جمعہ میں کتنے ضروری ہے؟ 5. تو نماز جماعت میں دو معموم ہوں یا ایک امام اور ایک معموم ہو تو بھی کافی ہے. جی ایک امام ایک معموم کافی ہے. اچھا اگر امام مرد اور معموم خاتون ہو تو بھی جماعت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ چونکہ ہمارے یہاں رواج تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود مسائل تو آپ کے سامنے واضح ہونے چاہیے نا. امام ہو مرد اور پیچھے معموم کون ہو تو ان کی بھی نماز باجماعت ہو جائے گی، انہیں باجماعت نماز کا ثواب مل جائے گا. اگرچہ کہ امام شوہر ہو اور معموم بیوی ہو. پتن بات سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ اگرچہ کہ کسی بیوی کا اپنے شوہر کو عادل مان کے نماز باجماعت پڑھنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتی ہے میں تینوں جان دیے گی. لیکن اس کے باوجود میں تو مسئلہ شریعت کی حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر شوہر کو وہ عادل مانے اور شوہر کے پیچھے کھڑی ہو جائے نماز با جماعت کے لیے گھر میں ہی اگرچہ وہ کیوں نہ ہو تو جماعت ہو جائے گی یا نہیں؟ اور انہیں ثواب مل جائے گا یا نہیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز جماعت کے لیے 2 فرد کافی ہے، ایک پڑھانے والا اور ایک پڑھنے والا. اب مجلس میں آ جائیے. مجلس کے متعلق بھی ذرا مجھے تھوڑا سا قانون تو بتا دو نا اپنی شریعت کا. اتنی بڑی فضیلت جو ہے کہ نزلت علیہم الرحمہ محفت بہم ملائکہ، رحمت نازل ہوتی ہے اور ملائکہ استغفار کے لیے آ کے گھیراؤ کر لیتے ہیں. اتنی بڑی یعنی ذرا غور تو کرو کون اترتے ہیں، کس پر اترتے ہیں. ملائکہ کی اصل آبادیاں کہاں ہیں؟ ملائکہ آسمان میں بسنے والی مخلوق ہے یا زمین میں بسنے والی؟ جی آسمان میں بسنے والی ہے نا. اب جب آئیں گے تو آسمان سے اتریں گے نا، اور کہاں اتریں گے؟ زمین کے کسی خطے پر نا، جہاں یہ ذکر اہل بیت والے جمع ہوئے ہوں گے. تو مجھے ذرا بتا جب وہ آسمانوں سے زمین پہ آئیں گے تو ان کا درجہ بڑھے گا یا گھٹے گا؟
اور اگر بڑھے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کتنا بلند ہے ذکر پنجتن، کتنا بلند ہے ذکر اہل بیت رسول کہ آسمان والوں کو معراج ہوتا ہے زمین پر آ کر۔ باواز بلند صلوات۔ معمولی نہیں ہے میرے عزیز دوست، تیرے لیے جو اللہ نے اس پاک خاندان کے صدقے خیراتیں معین کی ہیں ان کو فرشتے ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ اس لیے بعض روایات میں یہ بات موجود ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان ہزارہا ٹولیاں ملائکہ کی محو پرواز رہتی ہیں اور ڈھونڈتی ہیں کہاں ہے وہ مجلس جو ذکر آل محمد کے لیے منعقد ہوئی، اور جہاں انہیں چند مومنین جمع ملتے ہیں ذکر آل محمد کے لیے، وہ اپنی بلندیوں کو چھوڑ کر زمین پہ اتر آتے ہیں اور پھر آ کر آپ کے حق میں دعائیں بھی کرتے ہیں اور آپ کے گرد و نواح میں بیٹھے رہتے ہیں، اور اس وقت تک رہتے ہیں جب تک آپ اپنی مرضی سے اپنی مجلس کو ختم نہیں کرتے۔ پتہ نہیں کتنا نور ہے ذکر آل محمد کہ نورانی مخلوق ڈھونڈتی ہے اس نور کو۔ خود نورانی ہے فرشتے یا نہیں، لیکن کس کی تلاش میں ہے؟ نور ذکر آل محمد کی تلاش میں۔ اور کتنا بلند ہے وہ اہل ایمان جن کے دل میں حب علی کا نور موجود ہے۔ اس لیے میرے عزیزان من، کیا مجلس اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ ایک چولہے پہ بیٹھ کر شوہر ذکر آل محمد کرے اور بیوی سنے؟ کیا خیال ہے؟ شرط ہے کہ امام بارگاہ میں آؤ تو ہوگا؟ کیا شرط ہے کسی مسجد میں آؤ تو ہوگا؟ اگر اپنے گھر میں بیٹھ کر شوہر ذکر علی کرے، بیوی ذکر علی سنے، برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ بیوی ذکر زہرا کرے، شوہر ذکر بطول سنے۔ کیا ملائکہ نازل ہوں گے یا نہیں؟ رحمت نازل ہوگی یا نہیں؟ استغفار کامیاب ہوگا یا نہیں؟ اور پھر آگے رسول فرماتے ہیں اگر ایسی محفل میں کوئی حاجت مند ہوگا تو اس کی حاجت پوری ہوگی، اگر کوئی صاحب مشکل ہوگا تو اس کی مشکل آسان ہوگی۔ اور اس وقت علی ابن ابی طالب بول اٹھتے ہیں یا مولا رسول اللہ، جب اتنی بڑی خیرات ہے ہمارے ذکر کے لیے تو ہمارے شیعہ کامیاب۔ شیعہ کون ہوتے ہیں؟ جو ذکر آل محمد سے محبت رکھتے ہیں، جو ذکر آل محمد سے، لیکن کیا وہ ذکر ایسا ہے کہ ذکر کر دو عمل نہ کرو؟ اب اس کو بھی تو تھوڑا سا سوچنا چاہیے نا کہ ذکر علی علی کرتے رہو، علی علی 1000 بار علی علی کرو، نعرے علی علی لگاؤ، لیکن ساتھ علی کی جو تابعداری ہے وہ ذرا بھی نہ ہو۔ یہ جس طرح کے بعض لوگوں نے اس قسم کے خیالات کو پھیلانا شروع کر دیا ہے، مجلس ہو رہی ہو، نماز کا وقت ہو جائے، نماز کی کوئی پرواہ نہ کرو۔ ایسا بعض لوگ کہتے ہیں یا نہیں؟ میں پوچھتا ہوں، خود مولا علی مجلس پڑھ رہے ہو، رسول اکرم کیا مجلس سے پڑھتے تھے یا نہیں؟ بولو، رسول اکرم مجلس سے پڑھتے تھے یا نہیں؟ کیا رسول اکرم فضائل علی والی مجلس سے پڑھتے تھے؟ میں تو کبھی کبھی یہ جرات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کوئی فضائل علی اگر پڑھے اس وقت تک اس کا بیان فضائلت علی بن نہیں سکتا جب تک اس کی پشت پر رسول کا فرمان موجود ہے۔ بلکہ اس کائنات میں سب سے عظیم اور اعظم اور اکبر فضائل خان آل محمد کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اس لیے کہ کون سمجھے کہ آل محمد کی فضیلت کیا ہے، سمجھے تو رسول سمجھے نا۔ مثلا علی کی عظمت کو کون سمجھے؟ شاعر سمجھیں، ذاکر سمجھیں، مولوی اور مقرر سمجھیں نہ، اصل علی کی عظمت کا ادراک کر سکتا ہے تو زہرا کا بابا ادراک کر سکتا ہے۔ علی اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ اس کی بلندیوں کو نہیں پا سکتا مگر وہی جس پہ وحی الہی نازل ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل فضیلتیں جانتا کون ہے علی کی؟ پیغمبر ہی جانتا ہے۔ بس پیغمبر نے کیا فضیلتیں علی کی بیان کی یا ہمارے ذمہ لگا دی؟ میں کہتا ہوں اگر رسول فضیلت علی بیان نہ کرتے تو ہم جو کچھ علی کے متعلق سمجھتے ہیں وہ بہت کم ہے، علی کی حقیقت اس سے بہت بلند ہے۔ اور اگر رسول اکرم ہمیں نہ بتائیں تو ہم کیسے سمجھیں کہ علی کیا ہے؟ یہ رسول ہیں کہ جنہوں نے ہمیں بڑے سادہ اور مختصر الفاظ میں علی کی عظمت کو سمجھانے کے لیے فرما دیا القرآن مع علی وعلی مع القرآن۔ قرآن علی کے ساتھ اور علی کتنے فیصد؟ جی 100% لوگوں نے سمجھا؟ ذرا اس میدان کو دیکھ جو جنگ صفین میں تیرے سامنے ہے کہ لوگ نیزوں پہ قرآن اٹھائے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن ثالث، جنگ بند کرو، اب قرآن کا فیصلہ۔ یہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ جی ہوا نا۔ کیا سامنے لائے تھے؟ قرآن۔ کیا کہہ رہے تھے؟ کہ تمہارے اور ہمارے درمیان قرآن ثالث، اب کیا کریں؟ جنگ بند کریں۔ علی کیا فرما رہے تھے؟ جنگ بند کرو یا لڑو۔ اور قرآن کے ان جملے بارے کیا فرما رہے تھے؟ یہ دھوکہ ہے۔ جو کچھ وہ کر رہے تھے اس کے متعلق علی فرما رہے تھے یہ دھوکہ ہے۔ یہ کہتے ہیں جنگ بند کرو، علی کہتا ہے جنگ بند نہ کرو۔ آپ اگر جنگ صفین میں ہوتے تو کیا کرتے؟ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ مثلا آپ ذرا تھوڑا سا ذہن کو لگائیے، اگر ہم جنگ صفین میں ہوتے، جتنے ہم بیٹھے ہیں، ہم کس کی طرف ہوتے؟ جو مولا علی کی طرف ہوتا، نعرہ حیدری، یقیناً مولا علی کی طرف ہوتے، یقیناً۔ بلکہ یہ روایت بھی کیوں نہ آپ کو پہنچا دوں، نہج البلاغہ گواہ ہے، ایک سپاہی مولا علی کا مولا علی کی خدمت میں حاضر ہو کے پوچھتا ہے کہ یار مولا، ہمارا ایک بھائی ہے، میں اور وہ 2 بھائی ہیں، ہم دونوں آپ کے غلام ہیں، آپ کے سپاہی ہیں، آپ کے لیے لڑنے والے ہیں، لیکن جس دن لڑائی میں شریک ہونے کے لیے سفر کرنا تھا میں آ گیا اور میرے بھائی کو مجبوری لاحق ہو گئی اور وہ نہ آ سکا۔ آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ اب میرے اس بھائی کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ سپاہی پوچھ رہا ہے کس سے؟ مولا علی سے۔ کس کے بارے میں؟ اس بھائی کے بارے میں جو جنگ میں شرکت کے لیے علی کا سپاہی بن کے آگے لڑنا چاہتا تھا لیکن بامر مجبوری۔ اب وہ کہتا ہے کہ میرے اس بھائی کے بارے میں آپ کا نظریہ کیا ہے؟ مولا نے فوراً جواب نہ دیا، مولا نے الٹا اس پہ سوال کر دیا، فرمایا یہ بتا تیرا وہ بھائی مجھے اس جنگ میں حق پر مانتا ہے؟ جو رہی ہے تیرا وہ بھائی مجھے اس جنگ میں حق پر مانتا ہے؟ واضح کہ اس نے عرض کیا مولا وہ تو جان دینے کے لیے آنا چاہتا تھا، وہ تو آپ کا سپاہی بن کے لڑنا چاہتا تھا، بامر مجبوری نہیں آ سکا، یقیناً آپ کو حق پر مانتا ہے۔ جب اس نے یہ مان لیا کہ وہ حق پر مانتا ہے، اب مولا نے اصلی جواب دیا، فرمایا نہ فقط تیرا وہ بھائی بلکہ بہت سارے ایسے ہیں جو اپنی ماؤں کے پیٹ میں ہیں اور بہت سارے ایسے ہیں جو اپنی آباؤ اجداد کی سلبوں میں ہیں، جب اس زمین پر آئیں گے جو بھی مجھے حق پر مانے گا وہ ایسے ہی ہے جیسے آج اس جنگ میں میرے ساتھ۔ اب تو آپ جنگ
اللہم صلی اللہ۔ اب تو آپ جنگ صفین میں تھے جی، اس حدیث کے سائے تلے جتنا بھی بیٹھے ہو سارے جنگ صفین میں مولا کو حق پر مانتے ہو یا نہیں؟ تو مولا کے فرمان کے مطابق آپ اس وقت جنگ صفین میں موجود تھے تو کس کے ساتھ دے رہے تھے؟ مولا علی کا۔ اب آپ کا امتحان شروع ہو گیا کہ سامنے والے قرآن اٹھا کر آگے اور کہنے لگے کہ قرآن ثالث، جنگ بند، جنگ کو بند کرو، اب تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلہ کس کا؟ قرآن کا۔ علی کیا کہہ رہے ہیں؟ جنگ لڑو۔ آپ لڑتے یا بند کرتے؟ جی لڑتے تو سامنے تو قرآن ہے۔ ہاں ذرا اتنی جلدی فیصلے کر دیتے ہو، تھوڑا سا اس کو بھی تو استعمال کرو نا۔ یہ جو فکر ہے نا، یہ سب سے اہم ترین تحفہ الہی ہے۔ افلا یتدبرون فی القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ اللہ کے قرآن میں فکر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں کو تالے ہیں؟ تو فقط کان استعمال کرنے کا نام مجلس نہیں، فکر استعمال کرنے کا نام مجلس۔ جبکہ تیرے بہت سارے پڑھنے والے کہتے ہیں سوچ نہیں من، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ جبکہ قرآن کہتا ہے پہلے سوچ، کہ تیری سوچ کی وجہ سے تیرے تالے کھلتے ہیں۔ اور میں کہا کرتا ہوں سب سے بڑی خیرات امام حسین کی کربلا سے ہمیں یہ ملی ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسی مجلس عطا کی ہے کہ جس مجلس میں تالے کھل جاتے ہیں۔ تو اس لیے سوچیے، فکر کیجئے، سامنے وہ لوگ اٹھائے ہوئے ہیں قرآن، اعلان کر رہے ہیں کہ قرآن ثالث، فیصلہ قرآن کا۔ ادھر سے علی فرما رہے ہیں کہ قرآن آپ جنگ بند نہ کیجئے، جاری رکھیے۔ اب ہم سے سوال اگر کوئی کرتا ہے آپ لڑیں گے تو کس سے؟ سامنے کیا ہے؟ پھر خیال میں آپ کتنے چپ ہو گئے، کتنے خاموش ہو گئے؟ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ جو کہہ رہے ہیں ہم جنگ کو جاری رکھیں گے، تو انہوں نے آگے کیا اٹھائے ہوئے ہیں؟ تو آپ کی جنگ کس سے ہو گئی؟ تو یہی تو سمجھنا پڑے گا نا، یہی تو سمجھنے کی باتیں ہیں نا، اسی پہ تو فکر۔ اب آپ کو اگر آپ کریں گے تو کس بند ہوتے پہ کریں گے؟ کون سی چیز آپ کی دلیل ہے، سہارا ہے؟ آپ کہیں گے ہم تو علی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ بھئی قرآن کے مقابلے میں علی کے ساتھ، تو یہاں رسول کی حدیث ہمارا سہارا بنے گی کہ علی ہمیشہ قرآن کے ساتھ، قرآن ہمیشہ علی کے ساتھ۔ اس لیے اب اگر میں یہ کہہ دوں تو غلط نہ ہوگا، وہ قرآن جو انہوں نے نیزوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں تو نیزے پر، لیکن نیزوں پر والا قرآن بھی علی کے ساتھ ہے۔ ہے ان کے نیزوں پر، لیکن ساتھ کس کے؟ علی کے ہے۔ کیوں؟ رسول نے فرمایا۔ بلکہ میں آگے بڑھتا ہوں، اگر کسی کے سینے میں قرآن ہو، کوئی حافظ قرآن ہو، لیکن بغض علی رکھتا ہو، اب آپ ہی فیصلہ کیجئے، سینے میں اس کے قرآن ہے، روز قرآن کا حفظ ہے اور پڑھتا ہے، لیکن ساتھ بغض علی ہے، تو جو اس کے سینے میں قرآن ہے وہ اس پہ لعنت کرتا ہے، اس لیے کہ بغض علی۔ رسول کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ قرآن جہاں بھی ہو علی کے ساتھ، علی جہاں بھی ہو۔ اور وہ لوگ کیا سمجھتے تھے جو قرآن کو اٹھائے ہوئے علی کے مقابلے میں آ گئے تھے؟ وہ سمجھتے تھے علی قرآن کے ساتھ نہیں ہے۔ جب وہ سمجھتے تھے علی قرآن کے ساتھ نہیں ہے اور قرآن علی کے ساتھ نہیں ہے تو وہ رسول کے مخالف تھے۔ ہمیں یہ قصیدہ علی کا کس نے سنایا؟ اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ سب سے بڑا اور اعلیٰ فضائل خان علی خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو رسول بھی مجلسیں پڑھتے تھے یا نہیں؟ تو اس لیے سنت رسول ہے مجلس آل محمد پڑھنا، ذکر آل محمد کرنا اور فضائل آل محمد پڑھنا۔ اور مسائل کا رسول مسائل بھی پڑھتے تھے۔ اب ذرا غور تو کرو، کیا یہ مسائل نہ تھا کہ جب امام حسین کی روز ولادت گود میں لیے ہوئے رو رہے تھے؟ کیا یہ حدیث ہے یا نہیں ہے کہ جو ہی بی بی طاہرہ نے اپنے نو مولود امام حسین کو رسول اکرم کی گود میں دیا، رسول نے بائیں کان میں آذان کہی، بائیں کان میں اقامت کہی اور اپنی زبان چسائی، اور اس کے بعد بی بی نے دیکھا کہ رسول اکرم کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے، روئے رسول۔ بی بی نے پوچھا بابا میرے نو مولود کو اٹھا کر آپ نے رونا کیوں شروع کر دیا ہے؟ تو اس وقت رسول اکرم نے فرمایا بیٹی میری امت کا ایک گروہ ہوگا جو تیرے اس حسین کو شہید کرے گا، اور ساتھ ایک جملہ یہ بھی بولا شہید کریں گے، قتل کریں گے، لیکن قتل کے باوجود امید رکھیں گے کہ میں ان کی شفاعت کروں گا۔ یعنی حضرت یہ سمجھا گئے کہ قاتل ایسے ہوں گے جو میرا کلمہ پڑھتے ہوں گے لیکن میرے حسین کو قتل کریں گے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ جو اس قسم کے لوگ ہوں ان کا رسول اکرم سے کیا تعلق ہے، اور یہ ایسے واقعات ہیں جن کی طرف رسول اکرم قبل از وقت بھی متوجہ کیا کرتے تھے۔ کیوں نہ آج کے موضوع کے مطابق یہ روایت عرض کر دوں، حضرت جناب رسالت مآب اپنی زندگی میں جب زہرا کو دیکھتے تھے تو رونا شروع کر دیتے تھے، بالخصوص ان ایام میں کہ جن میں آپ صاحب فراش تھے، چونکہ آخری ایام میں رسول کچھ عرصہ بیمار رہے، صاحب فراش رہے۔ روایت کہتی ہے کہ ان ایام میں رسول اکرم کی تیمارداری بی بی زہرا کیا کرتی تھی، آپ کے حجرے میں رہتی اور رسول کی بیمار کرسی اور تیمارداری میں مصروف رہتی، لیکن جو ہی رسول اکرم کی آنکھیں کھلتی سامنے اپنی زہرا کو دیکھتے تو رونا شروع کر دیتے۔ میں پوچھتا ہوں یا رسول اللہ زہرات کے سامنے آپ رو کیوں رہے ہیں؟ یہ رونا کائے کا ہے؟ تو میرا دل یہی جواب دیتا ہے اپنے علم رسالت میں ڈوب جاتے تھے اور سوچتے تھے جو میرا وقت بھی قریب آ رہا ہے، زہرا کی مصیبتوں کے ایام بھی نزدیک آ رہے ہیں، اس لیے جتنا یاد کرتے مصیبت زہرا کو، اگر وہ مصیبت حسین کو یاد کر کے روتے تھے تو کیا مصیبت زہرا کو یاد کر کے نہ روتے ہوں گے؟ اس لیے ایک روایت میں یہ واقعہ بھی مل جاتا ہے، ایک دن زہرا بابا کی بیمار کرسی میں مصروف تھی، حسنین بھی ساتھ تھے، رسول اکرم کی آنکھ کھلی تو فرمایا بیٹی ذرا علی کو بلاؤ، بیٹی ذرا علی کو بلاؤ۔ بی بی طاہرہ نے حسنین سے فرمایا بیٹو جاؤ اپنے بابا سے کہو نانا نے بلایا ہے۔ تھوڑی دیر نہ گزری حسنین مولا علی کو بلا کے لے آئے، مولا علی آئے حجرے میں داخل ہوئے، جو ہی رسول اکرم نے دیکھا تو فرمایا جو کوئی غیر موجود ہے میرے حجرے سے باہر چلا جائے۔ جتنے بھی پنجتن پاک کے علاوہ غیر موجود تھے سارے حجرے سے باہر چلے گئے، حجرہ خالی ہو گیا، پنجتن پاک تھے اور حجرہ تھا۔ اس وقت رسول اکرم نے کیا کیا؟ زہرا کا ہاتھ پکڑا، اپنے سینے پہ رکھا اور رونا شروع کر دیا۔ زہرا کا ہاتھ سینے پر تھا، رسول اکرم رو رہے تھے۔ اب میں آپ سے سوال کروں گا، جب رسول روئے ہوں تو کیا زہرا چپ رہے گی؟ جب زہرا روئی ہو تو کیا علی چپ رہے گے؟ جب علی رو رہے ہو تو کیا حسنین چپ رہے گے؟ معلوم ہوا پنجتن پاک کا گریہ جاری تھا اور رسول اکرم اس منزل میں تھے۔ پہلا اقدام رسول اعظم نے یہی کیا، زہرا کے ہاتھ کو سینے پہ رکھا، روتے رہے۔ اس کے بعد علی کے ہاتھ کو پکڑا، دوسرے ہاتھ میں علی کا ہاتھ پکڑ کے سینے پہ رکھا اور مزید رونا شروع ہو گئے۔
اب تو مولا کے سینے پر علی کا ہاتھ بھی ہے، زہرا کا ہاتھ بھی ہے، پنجتن پاک گریہ کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ تیسرا اقدام پیغمبر اکرم نے یہ کیا کہ زہرا کا ہاتھ پکڑا، علی کے ہاتھ پہ رکھا اور فرمایا یا علی یہ میری امانت ہے، یا علی یہ میری امانت ہے۔ اب آپ کو نہیں سمجھیے پیغمبر اکرم کیا اقدامات کر رہے ہیں۔ زہرا کا ہاتھ پکڑ کر مولا علی کے ہاتھ میں دے کر زہرا کے امانت ہونے کا تذکرہ کر رہے ہیں، یعنی گویا اشارہ کر رہے ہیں یا علی وقت قریب آ رہا ہے، میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، میری زہرا کو دکھایا جائے گا، یا علی میری امانت کا خیال کرنا۔ بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں اس منظر میں جہاں علی روئے، زہرا روئی، حسنین روئے، رسول روئے، کافی دیر تک یہ گریہ جاری رہا، لیکن میں اتنا پوچھوں گا ذرا علی کے دل سے پوچھ اس وقت علی کے قلب نازنین پہ کیا گزری تھی جب زہرا کو دفن کر کے قبر کے کنارے کھڑے ہوئے تھے، روضہ رسول کی طرف رخ کیا ہوا تھا اور رو رو کے کہہ رہے تھے یا رسول اللہ لقد ترجعت الودیعہ، آج آپ کی امانت آپ کے پاس واپس آ گئی، آج آپ کی امانت آپ کے پاس واپس آ گئی، لیکن یا رسول اللہ اپنی بیٹی سے پوچھ لینا آپ کے بعد اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا رہا، آپ کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوتا رہا۔ میں کہوں گا بس اتنا ہی کافی ہے کہ زہرا کی آواز آتی تھی صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سر لیالیا، بابا مجھ پہ مصائب کے ایسے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اگر سفید دنوں پہ آتے تو سیاہ راتوں میں بدل جاتے، یعنی دن اپنی روشنی کھو بیٹھتے اور سیاہی میں بدل جاتے۔ کیا یہ کنایا نہیں اس سے کہ بی بی یہ فرما رہی تھی کہ میری جوانی ضعیفی میں بدل گئی ہے، میرا شباب ضعیفی میں بدل گیا، اور بالکل حق ہے، روایتیں بتا رہی ہیں 18 سال کی جوان خاتون ہو، ہاتھ میں عصا لے کے چلنے پہ مجبور ہو، کمر نون کی طرح جھک جائے، سہارے لے لے کے چلنے پہ مجبور ہو جائے، رونے کے لیے بھی کوئی جگہ نہ ملے، اور لوگ رونے پہ بھی پابندیاں لگائیں، اور بطول رونے کے لیے کبھی بیت الاحزان میں چلی جائے اور کبھی حضرت جناب حمزہ کے قبر مقدس و مزار کا سہارا لے۔ راوی ایک بیان کرتا ہے کہ میں غروب آفتاب کا وقت تھا، میں مزار حضرت حمزہ کے پاس کہیں گیا ہوا تھا، وہاں میں نے دیکھا ایک سیاہ پوش خاتون ہے، مزار حضرت حمزہ ہے، ایک سیاہ برقع والی بی بی ہے۔ میں سوچنے لگا اب تو غروب ہونے کو ہے، اور یہ کون بی بی ہے جو اتنی دور مدینے سے نکل آئی ہے۔ میں چند قدم آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ اس بی بی کے پاس 2 چھوٹے بچے بھی تھے۔ جب میں نے پہچانا تو مجھے معلوم ہوا ایک حسن ہے، دوسرا حسین ہے۔ شہزادوں کو لے کے بی بی اپنے مشہید مولا کے مزار پر چلی گئی ہے، اور وہاں جا کے روتی رہتی تھی، کیوں؟ اس لیے کہ لوگ مدینے میں بی بی کا رونا بھی برداشت نہ کر سکتے تھے، کہتے تھے دن کو روئے تو ہم رات کو آرام کریں، رات کو روئے تو ہم دن کو آرام کریں۔ یہ بی بی کے وہ مصائب ہیں کہ جنہوں نے بی بی کی حالت یہ کر دی تھی کہ بالآخر اپنے بستر سے اٹھنے کے لائق بھی نہ رہی تھی۔ اب ذرا بتا تیرے مولا علی کا کیا حال ہوگا، تیرے مولا علی پہ کیا گزر رہی ہوگی، جو مصائب پہ پہاڑ زہرا پہ ٹوٹ رہے ہیں، اور مولا علی نہ تلوار اٹھا سکتے ہیں، نہ مقابلہ کر سکتے ہیں،
بلکہ فرماتے ہیں آنکھوں میں کانٹے چبھ چکے ہیں، گلے میں ہڈی اٹک چکی ہے، اور اتنی سخت مصیبت ہے کہ میں بے چین ہو گیا ہوں، اور اتنی لمبی صبر کا محتاج ہو گیا ہوں کہ بچے جوان ہو گئے، جوان بوڑھے ہو گئے۔ تو عزیزان من، یہ مصائب کے وہ پہاڑ ہیں جو خاندان آل محمد پہ آئے ہیں اور زہرا بتول پہ آئے ہیں، لیکن ان مصائب پہ صبر کر کے خاندان تطہیر نے ہمارے دین کو زندہ رکھا ہے اور ہم تک پہنچایا ہے۔ خداوند منان ہمیں اس دین کی عظمت کا ادراک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے عقائد اور اس کے اعمال کو، اس کے واجبات اور اس کے محرمات کو، اس کے مستحبات اور مکروہات کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جئیں تو مومن بن کر، مریں تو مومن بن کر، اٹھیں تو مومنوں میں، یا جئیں تو عزادار بن کر، مریں تو عزادار ہو کر، اور اٹھیں تو عزادار ہو کر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ جمیع مرحومین کے لیے، جتنے بھی نور ولایت لے کر روانہ ہوئے، سب کی بخشش کے لیے فاتحہ۔